الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور اگر مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اسلام پروگرام ہے، آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور اگر مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، جن کے ذریعے کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک دین اسلام کی معلومات کو صحیح انداز میں، اچھے انداز میں اور ایک پازیٹیو وے میں آپ تک پہنچایا جائے۔ تو پیارے بچوں اور اگر مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارا اسلام پروگرام ہے، دونوں ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیم اے بھی ریڈی ہے، ٹیم بی بھی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان انشاءاللہ الکریم سوالات جوابات کا کچھ مقابلہ ہوگا۔ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ سیکھ سکیں گے۔ پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب آپ نے کال کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ آج کا سوال یہ بتائیے کہ مدینہ شریف میں وفات پانے والے کی شفاعت کون فرمائیں گے؟ مدینہ شریف میں وفات پانے والے کی شفاعت کون فرمائیں گے؟ مدینہ شریف میں جس کا انتقال ہو جائے، جس کی وفات ہو جائے، تو اس کی شفاعت کون فرمائیں گے؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور گرلز مدینہ کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، سلطان دو جہان پر سب کا درود گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے کہ درود پاک پڑھنے کے ویسے تو بہت سارے فضائل کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری فضیلت آج میں آپ کو سناؤں گا کہ اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیا کرا کرو؟ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ بے شک یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ کیا ہے؟ بے شک یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، درود پاک ویسے ہی بہت بابرکت عمل ہے کہ ایک درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک کی اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ جو ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام یعنی اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کثرت سے درود پاک پڑھیں کہ درود پاک جتنا پڑھیں گے اتنی برکتیں اور ملتی چلی جائیں گی۔ تو پیارے بچے اور گرلز مدینہ کے ناظرین، کوشش یہی کریں کہ فضول باتوں کو ترک کر کے درود پاک کی طرف اپنا ذہن بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کے دنیاوی کام بھی بنتے چلے جائیں گے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد
تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جس کا کوئی کام اٹکا ہو درود پاک پڑھیں انشاءاللہ الکریم، اس کی برکت سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم اس کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ مدینے جانا ہے درود پاک پڑھیں انشاءاللہ مدینے جانے کا اسباب بن جائیں گے، کیونکہ ہم سنتے ہیں نا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کرش مدینے کے ناظرین، درود پاک پڑھنے سے مدینے پاک کی بھی حاضری نصیب ہوتی ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود پاک کرنے والا بنائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرش مدینے کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کرش مدینے کے ناظرین، سیگمنٹ آسان۔ اچھا یہ سیگمنٹ کیسے ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ کوئی ایک تو بتائے، چلے حمزہ بھائی بتائیں گے، حمزہ بھائی کو مائک دیں سیدھے ہاتھ سے۔ اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، چلیں دیں ذرا۔ اس سیگمنٹ پہ دونوں ٹیموں سے 4 سوالات ہوتے ہیں، 4 ہاں ٹھیک ہے، چلیں آگے۔ جو آپشن لے کر جواب درست دے اچھا گا۔ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پیارے بچوں اور کرش مدینے کے ناظرین، سیگمنٹ آسان سوالات ہوں گے، دونوں ٹیموں سے سوالات۔ اچھا جو آپشن لے کے جواب دے گا اس کو ملیں گے 5 پوائنٹ، جو آپشن لیے بغیر جواب دے گا اس کو ملیں گے 10 پوائنٹ، اور جو کوئی جواب نہیں دے گا اس کو 0 نمبر، جو الٹے ہاتھ سے مائک دے گا اس کے -5، اور جو آپشن مطلب جواب بتانے میں ہیلپ کرے گا اس کو بھی -5 ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ نے کسی کی ہیلپ نہیں کرنی ہے، اپنا علم اپنے تک محدود رکھنا ہے، بعد میں آپ باہر جا کے ضرور بتائیں، مگر یہاں پر کسی کو نہیں بتانا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ہے امتحان۔ کیا ہے؟ امتحان۔ جی امتحان ہے، آپ نے تیاری کی، اب دیکھتے ہیں کہ آپ تیاری کیسی کر کے آئے ہیں۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ چلیں پہلا سوال یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ جی 2 بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اکثریت کا ہاتھ اٹھنا ضروری ہے، اس سیگمنٹ کا اصول یہ بھی ہے۔ جی 2 بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مطلب آپ کو آپشن کی طرف بڑھنا پڑے گا زبردستی کے لیے، ٹھیک ہے بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ جی 4 بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، آپ بتائیں سب سے پہلے، چلیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ بتائیے پیچھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، کون ہیں؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے نواسے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے، 5 پوائنٹ لے لیے ہیں ٹیم اے والوں نے، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی اگلا سوال یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ جی بتائیے سیدھے ہاتھ سے۔ فرسٹ محرم۔ جی فرسٹ محرم۔ فرسٹ محرم۔ جی پہلی محرم۔ پہلی محرم۔ جی پہلی محرم۔ آپ بتائیے۔ پہلی محرم۔ پہلی محرم، فرسٹ محرم، جواب ان کا درست ہے۔ اگلا سوال بتائیے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی امی جان کا نام بتائیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی امی جان کا نام بتائیں۔ جی ٹیم اے، آپ سی آپشن کی طرف جائیں گے۔ 3 بچے یعنی آدھے بچے، چلیں بھائی بتا دیں، آپ بتائیں، ان کو مائک دیں۔ جی بتائیں گے؟ نہیں پتا؟ جس کو پتا، آپ کو پتا ہے بتائیں۔ حضرت خدیجہ۔ جی بیوی خدیجہ۔ جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ختیجہ ہے، خدیجہ ہے؟ خدیجہ۔ تا ہے، دال ہے؟ دال ہے، تا ہے؟ چلیں بھائی یہ بھی ایک سوال ہے نا، بتائیں، نیچے مائک بتائیں۔ تا ہے، آپ بتائیں بھائی۔ تا ہے؟ جی تا۔ تا تا۔ تا، چاروں کا جواب غلط ہے، کیونکہ خدیجہ ہے،
دال ہے، دال کیا ہے؟ دال ہے. چلیں یوں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، مگر ادائیگی کو، اپنی ادائیگی کو درست ہمیں کرنا چاہیے کہ کسی کا بھی کوئی بھی وہ ہو ورڈ ہو اس کو غلط نہیں پروناؤنس کرنا چاہیے. پروناؤنسیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے، ووکیبلری آپ کی اچھی ہونی چاہیے. چلیں آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. اگلا سوال کیا ہے؟ ختیجہ. کیا ہے؟ خدیجہ. دال ہے، کیا ہے؟ جی خدیجہ. اگلا سوال ٹیم بی سے، کس اسلامی مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں؟ جی کس اسلامی مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں؟ آپ بتائیے بھائی. چلیں آپ ہاں بتائیں. محرم. محرم. جی محرم. جی محرم. جی محرم. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، یہاں پر میں یہ ترغیب دینا چاہوں گا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں. اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے. اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے. اس کی فضائل بہت سارے ہیں. اس فضیلتوں پر بھی عمل کرنے کی برکت انشاءاللہ اور کریم ہمیں ملے گی. ہمیں روزہ رکھنا ہے. جن جن سے کوشش کریں کہ جو جن کا پاسبل ہو وہ روزہ رکھیں، کیونکہ یہاں پر جیسے آپ یہاں پر جمع ہیں، پاکستان وغیرہ میں تو ان دنوں میں چھٹی بھی ہوتی ہے، تو آپ کو کہیں جانا بھی نہیں ہے، گھر سے باہر جا بھی نہیں سکتے، تو آپ ضرور روزہ رکھیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی فضیلتیں نصیب ہوں گی. چلیں اگلا سوال ہے ٹیم اے والوں سے. بتائیے کہ کس آسمانی کتاب میں صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے؟ جی کون بتائیں گا؟ بتائیں. بتائیں. قرآن پاک. آپ تو بتاتے نہیں. جی آپ بتائیں. قرآن پاک. قرآن پاک. جی اور کوئی؟ قرآن پاک. جی قرآن پاک. اور آپ بتائیں بھائی کیا بتا رہے ہیں آپ؟ قرآن پاک. جی قرآن پاک. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، آسمانی کتاب قرآن پاک، ماشاءاللہ قرآن پاک آسمانی کتاب ہے اور اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آیا ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اگلا سوال، اسلام قبول کرنے والے 40ویں مسلمان کون ہیں؟ ہائے اسلام قبول کرنے والے 40ویں 40 کون ہیں؟ 40ویں بندے کون ہیں؟ جی 40ویں مسلمان آپ بتائیں. چلیں بتا دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور کوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جی آپ بتائیے بھائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ بتائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آپ کے آنے سے 40 کا عدد پورا ہو گیا. یعنی 40 جو نمبر تھا نا مسلمانوں میں، 40واں جو نمبر تھا وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پھر 40 کا فگر پورا ہو گیا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے کہ اللہ پاک نے دنیا کتنے دنوں میں بنائی؟ اللہ پاک نے دنیا کتنے دنوں میں بنائی؟ جی بتائیے. 6. جی آپ بتائیے. 6. آپ بتائیں بھائی. 6. اور کوئی بتائیں. 6. جی اور کوئی؟ سارے بچے بتائیں نا کیا بتا رہے ہیں بھائی. 6. اور کوئی الگ جواب دے گا؟ 6 ہی جواب ہے. سوچ رہے ہیں، غلطی تو نہیں کر رہے آپ؟ دیکھ رہے ہیں غلطی کریں گے تو پھر مائنس تو کچھ نہیں ہوں گے. ویسے یہی ہے. چلیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 6. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، اللہ پاک نے دنیا 6 دنوں میں بنائی. جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال، رکوع ہر رکعت میں کتنی بار فرض ہے؟ رکوع ہر رکعت میں کتنی بار فرض ہے؟ یہی تو جواب سب کو پتا ہونے چاہیے. نماز سبھی پڑھتے ہیں بھائی. رکوع ہر رکعت میں کتنی بار کرتے ہیں؟ جی چلیں بتائیں. آپ بتائیں. بڑا سوچ کا آپ نے جواب دیا. آپ بتا دیں. 3 بار. اللہ اکبر. 1 دفعہ. 1 بار. جی 1 بار. جی 1 بار. آپ بتائیے بھائی. 1. رکوع ہر رکعت میں 1 بار کرتے ہیں. 1 بار ہی فرض ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. کوئی بات نہیں. یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. چلیں یہ کانفیڈنس کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تو تھاٹ سے جواب دیا، دوسری بات یہ کہ جواب غلط ہو گیا. کوئی بات نہیں، سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. یہاں پر آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ سیکھنا.
آپ سیکھنے کے لیے آئے ماشاءاللہ. اگلا سوال اور اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہو گیا ہے, اور یہاں پر پتہ چلا کہ ٹیم اے والوں نے 2 بار پوائنٹ لیے تھے اور ٹیم بی والوں نے سارے جواب صحیح دیے, کوئی بار بھی پوائنٹ نہیں لیا, یعنی کہ ٹیم اے والے ابھی 10 نمبر سے پیچھے, یعنی آپ کے نمبر ہیں 30 اور ٹیم بی والوں کا اسکور ہے 40 پوائنٹس. ماشاءاللہ ابھی ٹیم بی والے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے آخر تک آگے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, یہ ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات. ٹیم اے کا اسکور بھی بتا دیا, ٹیم بی کا اسکور بھی بتا دیا. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. سیگمنٹ ہے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, فائنڈ دا مسنگ لیٹر. سیگمنٹ کا نام آپ نے سن لیا, اب سیگمنٹ کا فارمیٹ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سیگمنٹ کس طرح ہوتا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. یہاں پر کچھ ورڈز ہیں جو ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے, مگر اس کو ہم نے مکمل نہیں کیا, کیونکہ آپ آئیں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو مسنگ لیٹرز جو ہیں ان کی جگہ پہ یہاں پہ ایکسٹرا لیٹرز ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی مسنگ لیٹرز کی جگہ پر لگے گا. آپ نے اس ورڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے وہی بنانا ہے, تو انشاءاللہ آپ کا جواب درست مانا جائے گا. درست جواب دینے پر 10 پوائنٹس, غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں کٹے گا, ٹھیک ہے. یہ وہاں سے کوئی بتانے کی کوشش نہیں فرمائیے گا, ٹھیک ہے. اب پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آئیے شروع کرنے سے پہلے کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ الکریم باقاعدہ اس سیگمنٹ کو شروع کریں گے. میرا نام محمد محسن اتاری ہے. میں حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے مدینے میں مرنے والے کی شفاعت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے. جزاک اللہ خیرا. جی, آپ نے کہا کہ مدینہ میں مرنے والے کی شفاعت ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے. انشاءاللہ الکریم آپ کا جواب درست ہے, یعنی انشاءاللہ پروگرام کے میں بتائیں گے. جی, میرا نام غلام مجتبیٰ ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی انشاءاللہ الکریم پروگرام گائیڈ میں درست جواب بتائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ خیرہ. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اب پروگرام کو شروع کریں گے اور سیگمنٹ کو شروع کریں گے. جی کون آئیں گے بھائی, آ جائیے. آج کا سوال یہ ہے, بتائیے کہ مدینے میں مرنے والے کی شفاعت کون فرمائیں گے. مدینے میں جس کا انتقال ہو گیا, مدینے میں جس کی وفات ہو گئی, اس کی شفاعت کون فرمائیں گے, یہ آپ نے بتانا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ جو ٹیم اے سے ممبر آئے تھے انہوں نے ورڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے. جی کیا بنایا آپ نے؟ زمزم. زمزم. سوچ لیں, جی سوچ لیں. جی نہیں بھائی, صحیح ہے, جی صحیح ہے ماشاءاللہ. پیارے بچوں, آب زمزم کی برکت, آب زمزم جو ہے وہ برکت والا پانی ہے انشاءاللہ الکریم. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر زمزم کے پانی کا ایک قطرہ, زمزم کے پانی کا, آب زمزم کا ایک قطرہ جو ہے وہ پانی سے بھری دیگ میں ڈال دیا جائے نا, تو برکت کے لیے کافی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ آب زمزم کا ایک قطرہ پوری پانی کی اگر دیگ اس میں بھی ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا, تمام کا تمام پانی برکت والا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ان کا جواب کیا ہو گیا ہے, درست ہو گیا. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آب زمزم, اب اپنی جگہ پر جائیں. آب زمزم جو ہے وہ بہت برکت والا پانی ہے کہ آب زمزم کو پینے کے بعد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ماشاءاللہ. ایک محرم شریف کا مہینہ بھی آ چکا ہے. اس مہینے بھی کئی عاشقان رسول عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, مدینے جائیں گے, مکے جائیں گے. جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی جائیں گے, تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. ایک شعر ہے کہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. ہمیں زمزم پی کر دعا بھی کرنی چاہیے. زمزم یہاں پر کراچی میں اگر کسی کو دستیاب ہو جائے, پاکستان میں کسی کو دستیاب ہو جائے, تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے. پانی زمزم پینے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. جی کون آئے گا بھائی, آئیے. وظیفہ. وظیفہ, وظیفہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, وظیفہ, ویسے تو ہمیں وظائف بہت زیادہ پڑھنے چاہیے, ٹھیک ہے. وظائف جتنے آپ سے پاسبل ہوں اتنے پڑھنے چاہیے. ایک وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو با کثرت اس وظیفے کو, یعنی کثرت کے ساتھ, یعنی بہت زیادہ پڑھے گا, بار بار پڑھتا رہے گا, جو با کثرت اس وظیفے کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب با کثرت اس وظیفے کو پڑھیں. اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے.
اچھا پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، آب زمزم کو پینے سے پہلے بھی اگر دعا کر لی جائے، اس کے بعد آب زمزم پی لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم پھر بھی دعا قبول ہوگی، اور اگر پینے کے بعد کر لی تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی. دونوں ٹائم کر لیں، ڈبل ہی فائدہ. جی کون آئے گا بھائی؟ ہاں جی آپ تو آ گئے نا، اور کوئی آ جائیں. ہائے ہائے، یہ ان کا تذکرہ کا پروگرام میں بہت بار ہو چکا ہے. یہ وہ شخصیت کا نام ہے، یو ایم پھر ایک ورڈ کا اسپیس ہے پھر آر ہے. یو ایم پھر ایک ورڈ کا اسپیس ہے پھر آر ہے. ان کا ذکر خیر آج پروگرام میں کافی ہوا ہے. ہائے ہائے، ان کے بارے میں ابھی پروگرام ہوا تھا کڈز مدیشہ پہ، آپ کو اتنی ساری ہنٹس دے دی. محرم کے مہینے میں ہی پروگرام ہوا ہے، 3 دن پروگرام ہوا ہے. جی کوئی اور آئیں گے؟ جی نہیں آپ تو نہیں آئیں گے، پھر میں جواب غلط مان لوں گا. اتنی ساری ہنٹس دینے کے بعد اگر کوئی نہ پہنچے تو پھر تو جواب غلط مان لینا چاہیے. جی چلیں لگائیں، کیا لگا رہے ہیں آپ؟ اے لگا رہے ہیں. جی یوسف. ہنستے نہیں، مسکرائیں گے، مسکرانا سنت ہے. جی آپ سوچیں، چلیں میں ایک کام کر لیتا ہوں جب تک. اللہ. عمر. جی ویسے میں ایک بات بتا دوں، ہیلپ ہوئی ہے یہ. جی چلیں کیا فرماتے ہیں آپ؟ عمر. آپ کا جواب صحیح ہے مگر ہم غلط مانیں گے. آپ اپنی جگہ پر جائیں کیونکہ آپ کی ہیلپ ہوئی ہے، یہ تو میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. ہیلپ کی ہے، خود بتا دے ہیلپ کی ہے. کسی نے کی ہے نا؟ چلے جی چلیں آپ اپنی جگہ پر جائیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اس بارے میں. ابھی پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، عمر اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرے اس کا دل ایمان سے بھر دیا جاتا ہے. آئے گئے، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم تبھی تو کہتے ہیں کہ عمر فاروق بھی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی، سب صحابیات بھی، 4 یاران نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی جنتی، فاطمہ اور علی ہے، حسن حسین بھی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی ہے، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، ویسے تو یہاں پر ایک اور فیصلہ بھی میں کر دیتا ہوں کہ یہاں پر ہم ان کا نہ جواب غلط مانیں گے نہ آپ کا جواب صحیح مانیں گے، کیونکہ دیکھیں آپ اگر چیٹنگ کر کے آپ نے کیا تو ویسے تو اس میں -5 بھی بنتے ہیں، وہ میں نہیں کر رہا مگر آپ کا جواب بھی غلط مانوں گا. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں دوں گا. کون آئے گا بھائی آپ ٹیم بی سے؟ چلیں آپ آئیے. آئے ہائے، جی سٹی. پیارے بچوں سٹی انگلش کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے شہر. ترکی کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے شانلی اورفا. کیا نام ہے؟ شانلی اورفا. اسے مدینۃ الانبیاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مدینۃ الانبیاء. اسے کیا کہتے ہیں؟ مدینۃ الانبیاء بھی کہتے ہیں. پیارے بچوں اسی شہر میں وہ مقام موجود ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیٰ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بڑے بڑے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بڑے بڑے پتھر پھینکنے والی مشین لگائی گئی تھی؟ جی آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. ان کا جواب تو درست ہو گیا. جی کون آئے گا ٹیم میں سے؟ جی نگل. جی نگل. کیا ہے؟ نقل. نقل. جی بولیں. نقل. نقل کسی کے چلنے، بات کرنے یا پھر ہاتھ وغیرہ ملانے کے طریقہ دیکھ کر بعض بچے اس کے سامنے اس کی نقل اتارتے ہیں. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، کسی کے چلنے کا انداز دیکھ کر یا کسی کی بات کرنے کا انداز دیکھ کر یا کسی کے ہاتھ ہلانے کا انداز دیکھ کر جو ایک بعض بچے اس کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کی نقل اتارتے ہیں جس سے سامنے والے کا دل دکھتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی. اس لیے بچوں دوسروں کی نقل اتارنے سے ہمیں بچنا چاہیے. ویسے بھی یہ بیڈ مینرز میں سے آتا ہے کہ اچھی بات تو نہیں کسی کی نقل اتارنا. کسی کی بھی نقل ہو، کچھ بچے اپنے ٹیچرز کی نقل اتار ہوتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کی نقلیں وغیرہ نہیں اتارنی چاہیے. چلیں آپ کا جواب کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. جی کون آئے گا بھائی؟ آ جائیے حمزہ بھائی، آپ آ جائیں. جی MANGO. جی بتائیے بھائی. مینگو. مینگو مطلب کیا ہوا؟ آم. آم. پیارے بچوں آم یعنی مینگو کو ٹھنڈا کر کے، یعنی مثلاً تھوڑی دیر پانی میں رکھ کر اس کے بعد کھایا جائے، اور پھر اس کے بعد کچی لسی یعنی جو دودھ میں پانی ملا کر بناتے ہیں پی لی جائے تو انشاءاللہ دانے وغیرہ نہیں ہوں گے. آم کو ٹھنڈا کر کے کھانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچی لسی یعنی جو دودھ میں پانی ملا کر جو بنائی جاتی ہے وہ اگر پی لی جائے تو انشاءاللہ دانے وغیرہ نہیں ہوں گے. یہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول جو رسالہ اس میں موجود ہے، آپ وہاں پر اور بھی اس کے طریقے جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ گرمی سے کس طرح آپ کی بچت ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا. اپنی جگہ پر جائیں. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا فائنڈ دا مسنگ لیٹر. آئیے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کوئی بچہ نعت سنائے گا. حمزہ بھائی. جی حمزہ بھائی کلام. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. ہو کرم جو بن
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلام ہے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. اور آخری شعر اس کلام کا ہے کہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو بھی پیارا آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا نصیب فرمائے. مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. مدینہ منورہ میں ہمارا آخری مدفن بنے. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشے کے ناظرین ماشاء اللہ سیگمنٹ ہم نے شامل کیا فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ماشاء اللہ حمزہ بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں نعت پڑھی. بہت بہت شکریہ حمزہ بھائی. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرٹس مدیشے کے ناظرین پروگرام میں کچھ اچھی باتیں شامل کرتے ہیں. بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے اچھی باتیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی سیگمنٹ ہے اچھی باتیں. اچھی باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سارے بچے موجود ہیں. ٹھیک ہے بھائی اچھی اچھی باتیں کریں گے. جی پہلے شروع کریں. کون کرے گا بھائی؟ چلیں بتائیں بھائی. ہمیں اچھے بچوں سے دوستی کرنا چاہیے. اچھے بچوں سے دوستی کرنی چاہیے. جی اور ہمیں سبزی اور فروٹ کھانے چاہیے. جی ماشاء اللہ. ہم لوگ کو وقت پہ کھانا کھانا چاہیے. وقت پر کھانا کھانے کی عادت بنانی چاہیے. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشے کے ناظرین وقت پر کھانا کھانے کی عادت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت ہے اس پہ کھا لیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ کسی دن مثال لے لیں آپ کسی دن 12 بجے ناشتہ کر رہے ہیں تو کسی دن 2 بجے کر رہے ہیں, کسی دن 10 بجے بھی کر لیا. تو یہ والی عادت نہیں ہو بلکہ وقت ہو, ایک مقررہ وقت ہو, کیونکہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے ایک وقت کے مطابق چلتا رہتا ہے. پھر آپ اس کو پروسیس کرنے کے لیے پورا ایسے وقت دیں گے روزانہ تو انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر رہے گی. جی بتائیے بھائی کوئی اچھی بات آپ نے تو کر لی نا. جی اور کوئی نہیں 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 چلیں میں آپ کو کچھ اچھی باتیں بتاتا ہوں مگر پہلے ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں حمزہ بھائی. ہمیں بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے. جی ہمیں بڑوں کا ادب و احترام بڑوں کا کرنا ادب اور چاہیے. احترام کرنا چاہیے. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشے کے ناظرین ٹائم مینجمنٹ سے ایک بات یاد آئی کہ نماز وغیرہ جو ہے نا, نماز وغیرہ یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کو اگر نماز کے ٹائموں کو آپ دیکھ لیں گے نا تو نماز پوری ایک ٹائم مینجمنٹ ہے آپ کے لیے کہ جب آپ نماز کو بہتر انداز میں کریں گے تو آپ کی خود بخود ٹائم مینیج ہونا شروع ہو جائے گا. ٹائم اگر آپ دیکھیں تو عشاء کے بعد سو جائیں, فجر کے وقت جب اٹھے تو پھر اٹھ جائیں, پھر آپ نے ویسے ہی 1 گھنٹہ زیادہ سے 1.5 گھنٹہ ہے اس کا آپ نے اسکول چلے جانا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی تو آپ کا ہے نا, اسکول بھی تو جانا ہے, آپ نے اسکول جانا ہے, مدرسے جانا ہے یا جامعۃ المدینہ جانا ہے, کہیں اور جانا ہے, کوئی کسی کو آفس پہ جانا ہے. تو یہ بھی ایک ٹائم مینجمنٹ کا ایک طریقہ ہے. کیا ہے کہ نماز کو اپنے انداز بہتر انداز میں کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی باقی سب چیزیں جو ہیں پراپر روٹین آپ کی ایک بن جائے گی. جی اور بھائی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. اور بھائی ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. لڑائی جھگڑا کرنا بھی نہیں چاہیے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو چھڑوا بھی دینا چاہیے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا بھائی. لڑائی جھگڑا کر آپ کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا یا میں اگر 1-2 باتیں بول دوں گا تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا, کروا دیں بھائی. انتظار کس بات کا کر رہے ہیں آپ پھر. جی قرآن پاک پڑھنا اچھی بات ہے. قرآن پاک پڑھنا چاہیے. قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے امیر حسین دامت برکات میں لاڑی ایک ترغیب دلاتے ہیں کہ روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے, یعنی آپ بچے بھی اس عادت کو اپنا سکتے ہیں کہ روزانہ جب اسکول کے لیے اٹھے, ابھی تو فی الحال چھٹی ہیں اسکول والوں کی, تو باقی جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ والے مدرسے والے تو ویسے ہی قرآن پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. باقی یہ کہ جامعۃ المدینہ والے بھی روزانہ جب بھی آپ گھر سے نکلنے لگیں صبح کے ٹائم پہ تو آپ شروع میں 1 رکوع یا 3 آیتیں 4 آیتیں جتنا پاسبل ہو آپ قرآن پاک پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا جب دن ہی قرآن پاک سے سٹارٹ ہوگا تو پھر آپ کا دن کیسا ہوگا. جی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. نماز پڑھنی چاہیے ماشاءاللہ. جی اور کوئی آپ بتائیں گے کچھ؟ نہیں کچھ نہیں, تھوڑی سی ایک آدھ بات. جی کیا نہیں بھائی آپ بتائیں. آپ بتائیں بھائی. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بولنے سے جھوٹ پیارے بچے اور کرٹس مدیشے کے ناظرین جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ کو ایسے خود ہی گناہ ہے مگر دیگر بڑے گناہوں کی طرف بھی جھوٹ لے کے جاتا ہے, تو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشے کے ناظرین پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا, وہی بات میں واپسی دہراؤں گا کہ سبزیاں اور فروٹ ہمیں کھانے کی عادت بنانی چاہیے. اس کے علاوہ اچھے بچوں کو دوست بنانا چاہیے اور ہر کام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. جس کام کو کرنے کا جو انداز ہے وہ کام اس انداز میں اس وے میں کرنا چاہیے کہ جیسے اسکول کا ہوم ورک کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان کھیل کی طرف نہ ہو. اسکول کا ہوم ورک کریں تو اسکول کا ہوم ورک کریں, پھر جب کھیل کی طرف آئیں تو پھر کھیل کی طرف آ جائیں. ہر کام کو کرنے کا ایک وقت ہے.
اس کام کو اس وقت پہ بہتر کر لیں گے تو دوسرا کام جب آپ نے اس وقت پہ کرنا ہے تو والا کام بھی اچھا ہو جائے گا, دونوں کام پھر اچھے ہو جائیں گے, ورنہ ایک بھی کام اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ پھر جب کھیلنے چلے جائیں گے تو آپ کو یاد آ گیا اسکول کا ہوم ورک بھی کرنا ہے, ورنہ کل مار پڑے گی اسکول میں, وہ بھی تو ہے نا بھائی, یا امی سے مار پڑے گی, امی سے ڈانٹ سننے کو ملے گی, یہ والی باتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا پھر کھانا وقت پر کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, جیسے شور شرابہ سے یاد آیا کہ شور شرابہ ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے, اور جب ہم کہیں خود ہوتے ہیں اور شور شرابہ زیادہ ہو رہا ہے ہمیں بھی خود عجیب لگتا ہے. تو ہمیں اگر اپنی آواز خاموش کر لیں گے, تو اگر سب اپنی اپنی آوازیں خاموش کریں گے تو پھر شور شرابہ کم ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, تو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو, چاچو کا گھر کیوں نہ ہو, ماموں کا گھر کیوں نہ ہو, اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات نہیں, گڈ مینرز نہیں ہے, یہ تو میرے رشتہ دار کا گھر ہے. نہیں, اجازت تو ضروری ہے نا, ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے, اس پرائیویسی پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اجازت ہے آپ کو جانے کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جانے کی, نہیں جائیں. ٹھیک ہے بھائی. پیارے بچے اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین, یہ تھی کچھ اچھی باتیں جو ہم نے شامل کی. اس کے علاوہ پیارے بچے اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین, دیگر بہت ساری چیزیں کہ جن پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں بہت ساری ثواب مل سکتا ہے. جیسے دودھ پاک پڑھنے کی میں نے آپ کو عادت بتائی کہ دودھ پاک پڑھنے سے اپنی عادتوں میں یہ, ہاں اچھی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی عادتوں میں یہ شامل کریں گے زیادہ سے زیادہ ثواب میں کس طرح کما سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ عادت کو اپنا لیں. جیسے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے, اس کی فضیلت الگ ہے. ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. ہر نماز کے بعد دل پہ 11 مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ پڑھتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کی برکت امیر علیہ السلام دامت برکات میں ڈاڑیا فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے عبادتوں میں ذوق لگتا ہے. تو پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین, یہ عادتیں بھی ہمیں اپنانی چاہیے انشاءاللہ, اور کہیں اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام, جس پروگرام کا نام تھا ہمارا اسلام, اور یہاں پر کچھ اچھی باتیں بھی ہوئیں, کچھ اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کا, سمجھنے کا, سننے کا موقع ملا. آج کا سوال یہ تھا کہ مدینے میں جس کا انتقال ہو جائے, مدینے میں جس کو وفات مل جائے, مدینے میں جس کا انتقال ہو جائے تو اس کی شفاعت کون فرمائیں گے؟ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی کا شعر ہے کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک ہی شہر شفاعت نگر کی ہے. کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب کی شفاعت فرمائیں گے کہ جس کا انتقال مدینے میں ہو. اللہ پاک ہم سب کو مدینے میں موت عطا فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرٹس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل.